ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ زمانے تین ہوتے ہیں، ہر ایک کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم نے ان تین زمانوں کو چاروں حالتوں سے ضرب دی تھی تو ہمارے پاس حاصل ہوئے تھے 12 زمانے۔ اب میں نے مختصر طور پر یہ ٹینس کا ٹیبل بنایا ہے 12 زمانوں کا، تاکہ آپ کو شارٹ طور پر ٹینسز کا تعارف آ سکے۔ اگر آپ نے صحیح معنوں میں ٹینسز کو یاد کرنے ہیں تو آپ کو اس ٹیبل کو سمجھنا ہوگا، اور اسی کی شارٹ ٹینس کی سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے اس کی پہچان۔ اس کی پہچان دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک اردو میں ہوتی ہے کہ اردو کے فقرے کے آخر میں کیا ہوتا ہے۔ مثلا پہلے زمانے کی پہچان ہے کہ اردو میں آخر میں فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے آتا ہے۔ انگلش میں کیا مثال ہے؟ اس میں انگلش کی مثال ہوتا ہے کہ ورب کی پہلی فارم پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہوتی، صرف سادہ پہلی فارم ہوتی ہے، تو یہ پہلا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک زمانے کی فارم، ہر ایک زمانے کی یہاں پر ہم نے انگلش میں اس کا نام لکھا ہے، ہر زمانے کا، ہر زمانے کا ہم نے اردو میں نام لکھا ہے۔ اس میں ہر زمانے میں ورب کون سی استعمال ہوتی ہے اور ہیلپنگ ورب کیا استعمال ہوتی ہے، ایک مثال انگلش میں، ایک مثال اردو میں۔ تو یہ 12 زمانے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمارے پاس زمانہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل حال مطلق۔ یہ اس کا انگلش میں نام ہو گیا، پھر اردو میں نام ہو گیا۔ اب ورب اس میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ ڈو ڈاز کے ساتھ فرسٹ فارم۔ اسی زمانے کی مثال کیا ہے؟ آئی ریڈ لیٹر۔ اردو میں اس کی مثال کیا ہے؟ میں خط لکھتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ شارٹ فارم ہے ٹینسز کو یاد کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ٹیبل سمجھ میں آ گیا تو آپ کو انشاءاللہ سارے زمانے ڈیٹیل میں بھی سمجھ آ جائیں گے، اور میں آپ کو اردو میں ہر زمانے کی تعریف، پہچان بنانے کا طریقہ، اس کی مثالیں یہ ساری سمجھاؤں گا انشاءاللہ بہت ہی ایزی انداز میں۔ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے انگلش گرامر، خاص طور پر پاکستان میں ہمارے پنجاب میں جو باولپور بورڈ کے بچے ہیں، سرگودا بورڈ کے ہیں، راولپنڈی بورڈ کے ہیں، اور پنجاب کے تمام 8 بورڈز کے جو پیپر ہیں ہوتے ہیں، 9th 10th کے، 8ویں کے، 7ویں کے، 6ٹھی کے، 5ویں کلاس کے، ہر زمانے کے لیے، ہر کلاس کے لیے یہ زمانے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ٹیبل سمجھنا پڑے گا۔ دوسرا زمانہ ہمارے پاس ہے، پہلا زمانہ ہمارے پاس گزر چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا زمانہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل حال مطلق۔ اس میں ہم ڈو ڈاز استعمال کرتے ہیں پہلی فارم کے ساتھ۔ دوسرا زمانہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل ماضی مطلق۔ اس میں ہم ڈیڈ استعمال کرتے ہیں اور دوسری فارم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد کر لیں کہ اسی میں ایک اور آتا ہے پاسٹ ہیبیچول ٹینس، فعل ماضی استمراری۔ ایسا کام جو زمانہ ماضی میں کچھ عرصہ جاری رہنے کے بعد ختم ہو جائے تو اس کو ہم فعل ماضی استمراری کہتے ہیں، وہاں پر ہم یوز ٹو لگاتے ہیں، وہ بھی اسی ٹینس میں آتا ہے، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے آگے۔ تیسرے نمبر پر ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فعل مستقبل مطلق۔ اس کی یہ ول شیل ہے، فرسٹ فارم ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ٹیبل ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل حال جاری۔ اس میں از ایمر کے ساتھ چوتھی فارم۔ پھر ہمارے پاس ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی جاری، واز ور کے ساتھ چوتھی فارم۔ پھر ہمارے پاس ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس، ول بی اور شیل بی کے ساتھ چوتھی فارم۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یعنی کہ ہمارے پاس 7واں نمبر پر ہے فعل حال مکمل، اس میں ہیز ہیو کے ساتھ تیسری فارم۔ 8ویں نمبر پر ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، فعل ماضی مکمل، ہیڈ کے ساتھ تیسری فارم۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس 9ویں نمبر پر ہے، ہم اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل مکمل، اس میں ول ہیو اور شیل ہیو کے ساتھ تیسری فارم ہوتی ہے۔ اب آخری جو 3 زمانے ہیں یہ جاری ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ بات نوٹ کر لیں۔ 12 زمانوں میں سے 6 زمانے جاری ہیں، 3 زمانے پریزنٹ میں موجودہ میں پہلی فارم میں استعمال ہوتے ہیں، 3 میں تیسری فارم استعمال ہوتی ہے، صرف ایک زمانے میں پاسٹ انڈیفینٹ میں سادہ حالات میں دوسری فارم استعمال ہوتی ہے، ادروائز باقی زمانوں میں یہ بالکل استعمال نہیں ہوتی۔ سب سے کم استعمال دوسری فارم کا ہے، اس کے بعد زیادہ استعمال ہے پہلی فارم کا، اس کے بعد چوتھی فارم کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے، 12 زمانوں میں سے 6 زمانوں کا ہے۔ اب 10ویں نمبر پر ٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل حال مکمل جاری، یعنی کہ ایسا زمانہ ہے جو تھوڑا سا جاری ہے، تھوڑا سا مکمل ہے، تھوڑا سا بھی رہتا بھی ہے۔ اس میں ہیز بین، ہیو بین کے ساتھ چوتھی فارم، اس کے ساتھ سنس اور فار لگائیں گے ہم۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بعد ہمارے پاس ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی مکمل جاری، اس میں ہیڈ بین کے ساتھ ہم چوتھی فارم لگائیں گے۔ 12ویں نمبر پر ہمارے پاس ٹینس ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل مستقبل مکمل جاری،
ول ہیو بین اور شل ہیو بین کے ساتھ ہم چوتھی فارم لگاتے ہیں اور سینس اور فار لگاتے ہیں۔ میں نے ایک ہی فقرہ میں خط لکھتا ہوں، اس کو ہم نے 12 زمانوں میں نے تبدیل کر کے لکھا ہے کہ کس زمانے میں کون سی چیز آئے گی۔ ٹینس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس میں کی پہچان سمجھنی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس انگلش کا کوئی فقرہ آ جائے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں ورب کی فارم کون سی استعمال ہوئی ہے۔ پھر یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے 3 زمانوں میں سے ہے، اگلے 3 زمانے جو تیسری فارم والے ہیں ان میں سے ہے، یا ان 6 زمانوں میں سے ہے جو جاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب آپ ہیلپنگ ورب اس میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس شاخ سے تعلق رکھتا ہے۔ پیچھے آپ جو ٹیبل پڑھ چکے ہیں ہر ایک زمانے کی حالتوں کا، اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس زمانے میں ہے۔ اس کی انگلش میں سب سے پہچان یہ ہے، انگلش میں بڑی آسانی سے آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ اردو میں فقرے کی زمانے کی نوعیت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ نے اس کام میں مہارت حاصل کر لی کہ آپ کے پاس فقرہ سمجھ آ گیا کہ یہ کس زمانے کا ہے، تو اس کے انگلش میں بنانا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا یا اس کو اپنے انداز میں لکھنا، یہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ امید ہے یہ ٹینس کا ٹیبل آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات رہتی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو یہ ٹینس کا ٹیبل PDF میں درکار ہے، تو آپ مجھے کمنٹس میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں، یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں، کمنٹس بھی کریں، تو میں یہ آپ کو PDF میں بھجوا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔